وہ سب بھائی حیران تھے کہ اب کیا کریں۔ بڑے نے کہا، ہم نے خدا کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس ساتھ لائیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیے وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، اس لیے میری تو جرت نہیں کہ باپ کو یہ منہ دکھاؤں۔ تم جاؤ اور جو کچھ ہوا ٹھیک ٹھیک والد سے بیان کر دو۔ اس مشورے کے بعد وہ اپنے گھر پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام قصہ سنا دیا۔ آپ نے سنتے ہی فرمایا، تم نے یہ بات گھڑ لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ خدا ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، وہ خوب جاننے والا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی جدائی سے سخت صدمہ ہوا اور وہ سب سے الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان، آپ تو یوسف علیہ السلام کی یاد میں جان دے دیں گے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر میں ہی کہیں مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ وہ سب عزیز مصر کے پاس جا کر گریہ زاری کرنے لگے اور گزارش کی کہ اے عزیز، ہم بیچارے غریب پردیسی اس ملک میں تمہارے پاس آئے ہیں، ہمارے ضعیف اور بزرگ باپ ہمارے انتظار میں پریشان ہیں، جس قدر مال ہم لائے ہیں اس کے عوض ہمیں غلہ دے دیں، اور ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہم پر اور ہمارے ضعیف اور ناتواں باپ کی حالت پر رحم کھا کر ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کا حال سنا تو بے تاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا اور کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ یوسف پر تم نے کیا کیا ظلم کیے تھے؟ عزیز مصر کی زبانی سنتے ہی سب بھائیوں نے تعجب اور حیرانی کے ساتھ پوچھا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص پرہیزگاری اور صبر سے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضائع نہیں کرتا۔ یہ سن کر ان کے سب بھائی بے اختیار رو پڑے اور سب نے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور شرمسار ہوئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جو کچھ ہو چکا ہے اسے دل سے نکال دو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور عظمت والا ہے۔ اب تم واپس جاؤ اور والد بزرگوار کو ساتھ لے آؤ۔